آپ حضرات نے مجھے جس موضوع پر گفتگو کی دعوت دی ہے اس کا جو براڈ ٹائٹل ہے کلیش آف سویلائزیشنز اینڈ پاکستان، یعنی ہنٹنگٹن نے جو کتاب لکھی کلیش آف سویلائزیشن، اس کے ضمن میں پاکستان جو ہے وہ کہاں کھڑا ہے، کس جگہ کھڑا ہے، کیا ہمارے لیے پروز ہیں، کیا کونس ہیں۔ پھر اس کے نیچے 10 سب ٹائٹلز بھی ہیں۔ اصل میں میرے لیے آسانی ہو گئی ہے کہ میں انہی کے حوالے سے چند منٹ 5-5 6-6 منٹ ایک کے حوالے سے گفتگو کروں تو بات اچھی رہے گی۔ سب سے پہلا سب ٹائٹل ہے بیک گراؤنڈ آف ڈیبیٹ آن کلیش آف سویلائزیشنز، اور نمبر 2 ہے ہسٹری آف ویسٹرن سویلائزیشن۔ ان دونوں کو میں ایک میں جمع کر رہا ہوں۔ ویسٹرن سویلائزیشن ایک غلط اصطلاح ہے، اس لیے کہ ویسٹ میں ایک تہذیب تو وہ ہے جو آج ہے، اور اس کی عمر جو ہے وہ 250-300 برس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے ویسٹ میں گریک سویلائزیشن رہ چکی ہے، رومن سویلائزیشن رہ چکی ہے، تو مختلف سویلائزیشن رہی ہیں جو اپنا اپنا وقت ختم کر کے اور پوری ختم ہو گئی۔ تو ہمیں کہنا یہ چاہیے کہ دی پریزنٹ ویسٹرن سویلائزیشن، یہ جو پریزنٹ ویسٹرن سویلائزیشن ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کی اساسات کیا ہیں۔ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ سویلائزیشن اصل میں اسلام کے زیر اثر شروع ہوئی ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے یورپ ڈارک ایجز میں تھا، اور وہ خود مانتے ہیں ڈارک ایجز، یہ اندھیرے کے دن تھے ان کے۔ نہ وہاں سائنس پڑھنے کی اجازت تھی، نہ فلسفہ، دونوں جرم تھے مذہبی اعتبار سے۔ شدید ترین پاپائیت کا نظام، بدترین جس کو کہیں گے جبری اور ڈکٹیٹوریل نظام جو ہے مذہبی، وہ وہاں نافذ تھا۔ کسی کے گھر سے اگر سائنس کی کتاب نکل آئی تو وہ گھر جلا دیا جائے گا۔ کسی کے گھر سے اگر فلسفے کی کتاب نکل آئی، خواہ وہ یورپین فلسفی ہی ہو، گریک فلسفی واز یورپین فلسفی، لیکن اس کا بھی گھر جلا دیا جائے گا۔ یہ حالات تھے۔ ان حالات میں اسلام داخل ہوا ہے یورپ میں، یہ 712 عیسوی 713 عیسوی میں، یعنی یوں سمجھیے کہ 8ویں صدی کے آغاز میں، 8ویں صدی جو عیسوی ہے اس کے آغاز میں، اور وہاں پر پھر اس کی ایک حکومت بہت بڑی قائم ہوئی۔ پورا آئیبیرین پیننسولا، کہنے کو لفظ اسپین جو ہے وہ ایک ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے، اور نہ صرف آئیبیرین پیننسولا بلکہ آئیبیرین پیننسولا کو جو استمس جوڑتا ہے بقیہ یورپ کے ساتھ، وہ پائرینیز ماؤنٹینز ہیں، اور یہ بڑا یعنی مشکل گزرنے والا راستہ ہے، دشوار گزار راستہ ہے۔ اس کو بھی کراس کیا مسلمانوں نے، ہارٹ آف فرانس تک پہنچ گئے۔ البتہ پھر ان کے بعد ایک شکست ہوئی ہے بہت بڑی 732 میں، اور وہاں سے پھر واپسی شروع ہوئی ہے۔ وہ واپسی جو شروع ہوئی ہے پھر اس میں پھر پائرینیز سے گزر کر لیکن اسپین کے اندر قدم جمائے رکھے۔ اسپین کے بڑے حصے میں 500 برس تک حکومت رہی، لیکن ویسے 800 برس تک حکومت شمار ہوتی ہے۔ فال آف گریناڈا اگر آپ لیں گے تو وہ 1492 کا ہے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ 800 برس وہاں پر حکومت رہی۔ اچھا، اس میں ایک ہسٹوریکل فیکٹر یہ ہے کہ اسپین کے فتح میں مسلمانوں کی مدد کی تھی یہودیوں نے، اس لیے کہ یہودی شدید پرسیکیوشن کا شکار تھے، شدید، اور سب سے سخت جو ان کے اوپر تعذیب تھی، سب سے سخت پرسیکیوشن وہ اسپین میں تھی۔ اسپین جو ہے وہ بہت گہرا مذہبی ملک تھا، اور آج بھی وہ بہت گہرا مذہبی ملک ہے، اور ہے رومن کیتھولک 100%۔ لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو کیفیت تھی، یہودیوں کو وہ ستاتے تھے، مارتے تھے، گیٹوز میں رکھا ہوا تھا، باقی یورپ میں بھی، لیکن سب سے زیادہ شدید معاملہ جو ہے وہ اسپین میں تھا۔ لہٰذا انہوں نے طارق بن زیاد کو راستے دکھائے، ادھر سے جاؤ ادھر آؤ، مدد کی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہاں کے عرب حکمرانوں نے یہودیوں کو سر پر بٹھا لیا۔ چنانچہ یہ وہ بات ہے کہ جو 1967 جو وار تھی، عرب اسرائیلی وار، اس میں جب یہودیوں کو اسرائیل کو فتح حاصل ہو گئی تو جشن منایا انہوں نے پیرس میں،
اور بن گوریون نے وہاں پر تقریر کرتے ہوئے کہا تھا مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اوور ڈائسپورا. یہ ڈائسپورا شروع کب ہوا تھا؟ سن 70 عیسوی میں، حضرت عیسیٰ کے رفع سماوی کے 40 برس کے بعد ڈائسپورا شروع ہوا. اس لیے کہ یہودیوں نے رومنز کے خلاف بغاوت کی تھی. اس کے نتیجے میں پھر ٹائٹس رومن جنرل نے جو آ کر تباہی مچائی ہے، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے. اسے آپ اندازہ کیجئے کہ ٹوٹل کتنا ہوگا ایک دن کا، 133,000. اور پھر ان کو نکال دیا، بھاگ جاؤ یہاں سے، اس ملک میں اس خطے میں تمہارا کوئی وجود نہیں ہوگا. اس سے ڈائسپورا شروع ہوا. اب جس کا یہاں سیکھ سمایا، کوئی یورپ میں چلا گیا، کوئی انڈیا میں آ گیا، کوئی یہ نارتھ افریقن کنٹریز میں اب بھی بیٹھے ہوئے بہت بڑے آرام سے ہیں، بڑے اچھے ٹریڈرز ہیں. ٹرکی میں آ گئے، وہاں پر بھی. تو اس طریقے سے یہ پھیلتے چلے گئے. تو یہ ڈائسپورا کہلاتا ہے. تو گولڈن ایرا جو ہے وہ ڈائسپورا کا ان کے لیے وہ اسپین ہے. اب جو کلچر اور جو تہذیب زبردست ہسپانیہ کے اندر ڈیولپ ہوئی، اور علمی طور پر بڑی بڑی یونیورسٹیز، کارڈووا کی یونیورسٹی، قرطبہ کی، گرناڈا کی، غرناطہ کی یونیورسٹی، ٹولیڈو، یہ یونیورسٹی تولیتلا جس کو کہتے ہیں، یہاں پر یورپ سے بھی نوجوان آتے تھے پڑھنے کے لیے. اور جو قریب ترین ملک ہیں 3 ہیں، پہلے فرانس ہے، پھر جرمنی، اور نیچے جو ہے ٹانگ نیچے نکل جاتی ہے اٹلی کی. یہ تینوں ملک جو ہے ہسپانیہ سے قریب ترین ہے. وہاں کا نوجوان آتا تھا، اور اسلام نے جو تہذیب دی تھی اس کی بنیادیں کیا تھی؟ توہمات سے نکل آؤ، اپنا موقف قائم کرو علم پر. وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، دماغ دیا ہے، کمپیوٹر دیا ہوا ہے دماغ کے اندر. اس سے کام لو. صرف توہمات کے اوپر کوئی عقائد قائم کر لینا اور اپنا موقف بنا لینا جائز نہیں ہے. اور اس کو علامہ اقبال نے مانا ہے کہ یہ انر کور آف دی پریزنٹ ویسٹرن سیویلائزیشن یہ ہے، اینڈ دس از قرآنک. ان کی جو مشہور کتاب ہے، لیکچرز جو ہیں 6-7 بلکہ ہیں، وہ دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اس کے پریفیس میں وہ لکھتے ہیں دی انر کور آف دی پریزنٹ ویسٹرن سیویلائزیشن از اسلامک. علم سے کے اوپر معاملہ رکھو، آنکھ کھولو، کان کھولو، دیکھو، سنو، نتیجہ نکالو، اور جو نتیجہ نکلا اسے میموری کے اندر فیڈ کر دو. پھر اور دیکھو، اور سنو، اور دیکھو، اور محسوس کرو، اور نتیجے نکالو. پرانی میموری سے اس کو جو ہے ٹیلی کرو اور نتیجہ نکالو، اور پھر دماغ میں رکھو. یہ تھا جو انر کور تھا عرب سیویلائزیشن کا. اور اس میں فریڈم آف ریلیجن، مذہب کی پوری آزادی، برابر، کوئی تشدد کسی پر نہیں، کوئی پرسیکیوشن نہیں، کسی کے اوپر جبر نہیں. پھر وہاں پر مساوات، تمام مسلمان بالکل مساوی، ایک کندھے سے کندھا لگا کر. اگر کوئی پہلی صف کے اندر جا کر کوئی غلام بیٹھ گیا ہے تو کوئی بادشاہ بعد میں آیا ہے تو غلام کو اٹھا نہیں سکتا وہاں سے. اسے غلام کے ساتھ جو ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. یہ تہذیب اسلام نے دی تھی. اس تہذیب کے اثرات جو ہیں، اب ہوا کیا تھا، جیسے ہمارے نوجوان جاتے ہیں یورپ میں اور امریکہ میں، اکثر و بیشتر پھر وہیں کے ہو کر رہ جاتے ہیں. اور ہمارا جو ہے برین ڈرین ہوا ہے، ٹیلنٹ ہمارا یہاں سے وہاں جا کر جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے، اور انہیں سستا جو ہے انسانی مواد مل گیا ہے جس کو وہ استعمال کر رہے ہیں. لیکن یہ لوگ آتے تھے، پڑھتے تھے، واپس جاتے تھے. اچھا، ان لوگوں کے اندر یہودیوں نے بیٹھ کر عیسائیت سے اپنا انتقام لینے کے لیے جو اسلام کے اصول تھے ان کو مزید ایکسٹینڈ کر کے، مثلا فریڈم. اب ایک فریڈم تو کیا ہے؟ اسلام کا تصور یہ ہے کہ تم سب فری ہو، اللہ کے بندے ہو. You are all slaves, but not to any human being, to Allah. تو آزادی ایک محدود آزادی ہے. آپ کو قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر آزادی حاصل ہوگی، اس سے زیادہ نہیں. انہوں نے مادر پدر آزادی کا تصور، لبرلزم کے انجیکشن لگائے آزادی. اسی طریقے سے عورت اور مرد کے درمیان مساوات، ان کے حقوق، ان کا ایک بیلنس اسلام نے دیا تھا. انہوں نے اس کو بھی، مساوات کو بھی، عورت اور مرد کی بالکل کامل مساوات قرار دے کر اور خاندانی نظام کو تباہ کرنے کا بندوبست کیا. اس طرح سے انہوں نے یہ سویلائزیشن جو ہے رفتہ رفتہ وہاں پھیلی. نتیجہ کیا نکلا
کچھ عرصے کے بعد مسلمان تو وہاں سے نکال دیے گئے. 1492 میں یہ ہے فال آف گرناڈا، غرناطہ کا سقوط غرناطہ. مسلمان تو ختم ہو گئے، یہودی اور مسلمان دونوں ختم کر دیے گئے، الا ان کے کہ جنہوں نے عیسائیت قبول کر لی، دل سے کی یا جھوٹ موٹ کو کی، لیکن جو بھی عیسائی ہو گئے وہ بچ گئے، ورنہ کوئی مسلمان نہیں بچا، کوئی یہودی نہیں بچا پورے آئیبیرین پیننسولا میں. یا قتل کر دیے گئے، جلا دیے گئے، یا ہوائی جہاز، وہ سمندری جہازوں میں بھر بھر کر انہوں نے جا کر اور شمالی افریقہ کے ساحل کے اوپر ڈمپ کر دیا. لیکن یہ فکر اور یہ تہذیب کہ جس کے جراثیم اسلام نے دیے تھے اور جو یہودیوں کے ذریعے سے پھر سینٹرل یورپ کے اندر پہنچے، یہ بڑھتے رہے، پروان چڑھتے رہے. انہوں نے واقعتاً یہ کہ بہت سے نتائج پیدا کیے. اس کے نتیجے میں وہاں دو تحریکیں ابھری. ایک ریفرمیشن، مذہبی تحریک، تحریک اصلاح مذہب. یعنی یہ کیا تماشا ہے، ایک شخص ہے پوپ بنا بیٹھا ہوا ہے بادشاہ، اور جو لفظ اس کی زبان سے نکل جائے that is the law. Who is he? We have Bible with us. We can read Bible with us. We can follow it. پوپ کے خلاف بغاوت. پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا ہوا. پروٹیسٹ کہتے کسی احتجاج. یہ احتجاج تھا، پروٹیسٹ تھا وہ ٹرینی کے خلاف کہ جو پوپ کی حکومت کی شکل میں موجود تھی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اب وہ جو دروازے کھل گئے علم کے، تو سائنس کی ترقی شروع ہوئی. اب کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اب انسان نے دیکھنا شروع کیا، نتائج نکالنے شروع کیے. تو اکتشافات کا دور شروع ہوا، ڈسکوریز کا، انکشافات کا. پھر جو ہے چیزیں جو ایجاد کی گئی، ایجادات کا دور شروع ہوا. تو ایک فزیکل سائنسز، اچھا اسی کا نام رینیساں ہے، یا رینیسانس یا رینیسانس جس کو کہتے ہیں. یہ ہے تحریک احیاء العلوم. یہ علم بھی آزاد ہو گیا اور مذہب بھی آزاد ہو گیا. اور اس معاملے میں سب سے سبقت کرنے والا ملک جو ہے وہ انگلستان. سب سے پہلی بغاوت جو ہے پوپ کے خلاف وہ انگلستان نے کی. چرچ آف انگلینڈ اپنا علیحدہ بنا لیا، پوپ سے ڈسکنیکٹڈ. وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود یو. اور سب سے پہلا دوسرا انہوں نے کیا کام کیا، اب 3 چیزیں انہوں نے پیدا کی ہیں یورپ کے اندر. ابھی ایک لمبا پروسیس ہے، کئی صدیوں پہ پھیلا ہوا ہے. یہ کوئی 2-4 دن کی بات تو نہیں ہے. وہ جو حفیظ کہتا ہے کہ تکمیل اور تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے 10 صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. یہ 3-4 صدیوں کی بات ہے جو میں آپ کے سامنے چند الفاظ میں رکھ رہا ہوں. نمبر 1 انہوں نے ایجاد کیا سیکولرزم. مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں. Keep your religion with you اور in your places of worship. مذہب ہوگا چرچ میں، سینیگوگ میں، مسجد میں. ریاست سے، سیاست سے، ملکی قانون سے کوئی تعلق نہیں. جن صدیوں میں ہم مسلسل انحطاط کی طرف جا رہے تھے، ٹھیک وہی صدیاں تھیں جن میں یورپ نشأت جدیدہ کی ایک نئی تحریک کے سہارے ابھر رہا تھا. اس تحریک کا آغاز ہی میں دور متوسط کے عیسائی مذہب سے تصادم ہوا، اور یہ تصادم ایک ایسے افسوسناک نتیجے پر ختم ہوا جو نہ صرف یورپ کے لیے بلکہ ساری دنیا کے لیے غارت گر ثابت ہوا. پرانے زمانے کے عیسائی متکلمین نے اپنے مذہبی عقائد کی اور بائبل کی تصور کائنات و انسان کی پوری عمارت یونانی فلسفہ و سائنس کے نظریات، دلائل اور معلومات پر تعمیر کر رکھی تھی، اور ان کا گمان یہ تھا کہ ان بنیادوں میں سے کسی کو اگر ذرا سی بھی ٹھیس لگ گئی تو یہ پوری عمارت دھڑام سے زمین پر آ رہے گی اور اس کے ساتھ مذہب بھی ختم ہو جائے گا. اس لیے وہ نہ کسی ایسی تنقید و تحقیق کو گوارا کرنے کے لیے تیار تھے جو یونانی فلسفہ و سائنس کے مسلمات کو مشتبہ بناتی ہو، نہ کسی ایسے فلسفیانہ تفکر کو برداشت کر سکتے تھے جو ان مسلمات سے ہٹ کر کوئی دوسری ایسی فکر پیش کر سکتی ہو جس کی وجہ سے اہل کلیسا کو اپنے علم کلام پر نظر ثانی کرنی پڑ جائے، اور نہ کسی ایسی علمی تحقیقات کی اجازت دے سکتے تھے جس سے کائنات و انسان کے بارے میں بائبل کی دی ہوئی اور متکلمین کی مانی ہوئی تصویر کا کوئی جز غلط ثابت ہو جائے. اس طرح کی وہ ہر چیز کو مذہب کے لیے اور مذہب پر بنے ہوئے پورے نظام تمدن و سیاست و معیشت کے لیے براہ راست خطرہ سمجھتے تھے. اس کے برعکس جو لوگ نشأت جدیدہ کی تحریک
اور اس کے محرکات کے زیر اثر تنقید، تحقیق اور دریافت کا کام کر رہے تھے، انہیں قدم بقدم اس فلسفہ و سائنس کی کمزوریاں معلوم ہو رہی تھیں جن کے سہارے عقائد و کلام کا یہ پورا نظام کھڑا ہوا تھا۔ مگر وہ جوں اس میدان میں آگے بڑھتے تھے، اہل کلیسا اپنے مذہبی اور سیاسی اقتدار کے بل بوتے پر روز بروز زیادہ سختی کے ساتھ ان کی راہ روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ آنکھوں کو پچھلے زمانے کی مانی ہوئی حقیقتوں کے خلاف بہت سی چیزیں روز روشن میں نظر آ رہی تھیں، مگر اہل کلیسا کو اصرار تھا کہ ان مسلمات پر نظر ثانی کرنے کے بجائے دیکھنے والی آنکھیں پھوڑ دی جائیں۔ دماغوں کو بہت سے ان نظریات میں جھول محسوس ہو رہا تھا جن کو پہلے محض عقائد کی اٹل دلیل سمجھا گیا تھا، مگر اہل کلیسا کہتے تھے کہ ان دلائل پر غور و فکر کرنے کے بجائے ان دماغوں کو پاش کر دینا چاہیے جو ایسی باتیں سوچتے ہیں۔ اس کشمکش کا پہلا نتیجہ یہ ہوا کہ جدید علمی بیداری میں اول روز ہی سے مذہب اور اہل مذہب کے خلاف ایک ضد سی پیدا ہو گئی، اور جوں اہل مذہب کی سختیاں بڑھتی گئیں، یہ ضد بھی بڑھتی اور پھیلتی چلی گئی۔ یہ ضد صرف مسیحیت اور اس کے کلیسا ہی تک محدود نہ رہی، بلکہ مذہب فی نفس ہی اس کا ہدف بن گیا۔ علوم جدیدہ اور تہذیب جدید کے علمبرداروں نے یہ سمجھ لیا کہ مذہب بجائے خود ایک ڈھونگ ہے، وہ کسی عقلی امتحان کی ضرب نہیں بن سکتا، اس کے عقائد دلیل پر نہیں بلکہ اندھے اوہام پر مبنی ہیں۔ علم کی روشنی بڑھنے سے وہ ڈرتا ہے کہ کہیں اس کا پول نہ کھل جائے۔ پھر جب علم کے میدان سے آگے بڑھ کر سیاست اور معیشت اور نظام اجتماعی کے مختلف میدانوں میں یہ کشمکش پھیلی اور اہل کلیسا کی حتمی شکست کے بعد تہذیب جدید کے علمبرداروں کی قیادت میں ایک نئے نظام زندگی کی عمارت اٹھی، تو اس سے دو اور نتیجے برآمد ہوئے جنہوں نے آنے والے دور کی پوری انسانی تاریخ پر گہرا اثر ڈالا۔ ایک یہ کہ نئے نظام زندگی کے ہر شعبے سے مذہب کو عملاً بے دخل کر دیا گیا اور اس کا دائرہ صرف شخصی عقیدہ و عمل تک محدود کر کے رکھ دیا گیا۔ یہ بات تہذیب جدید کے بنیادی اصولوں میں داخل ہو گئی کہ مذہب کو سیاست، معیشت، اخلاق، قانون، علم و فن، غرض اجتماعی زندگی کے کسی شعبے میں بھی دخل دینے کا حق نہیں ہے، وہ محض افراد کا شخصی معاملہ ہے۔ کوئی شخص اپنی انفرادی زندگی میں خدا اور پیغمبروں کو ماننا چاہے تو مانے اور ان کی دی ہوئی ہدایات کی پیروی کرنا چاہے تو کرتا رہے، مگر اجتماعی زندگی کی ساری اسکیم اس سوال سے قطع نظر کر کے بننی اور چلنی چاہیے کہ مذہب اس کے بارے میں کیا ہدایت دیتا ہے اور کیا ہدایت نہیں دیتا۔ دوسرے یہ کہ تہذیب جدید کی رگ رگ میں خدا بیزاری اور لا مذہبیت کی ذہنیت پیوست ہو گئی۔ علوم و فنون اور ادب کا جو کچھ بھی ارتقا ہوا، اس کی جڑ میں وہ ضد برابر موجود رہی جو علمی بیداری کے آغاز میں مذہب اور اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کے خلاف پیدا ہو چکی تھی۔ اس فکری غذا سے پرورش پائی ہوئی تہذیب جہاں جہاں پہنچی، وہاں انداز فکر یہ ہو گیا کہ مذہب جو چیز بھی کرتا ہے، خواہ وہ خدا اور آخرت اور وحی اور رسالت کا عقیدہ ہو یا کوئی اخلاقی و تمدنی اصول، بہرحال وہ شک کا مستحق ہے۔ اس کی صحت کا کوئی ثبوت ملنا چاہیے اور نہ ملے تو اس سے انکار کیا جانا چاہیے۔ اس کے برعکس ہر وہ چیز جو دنیاوی علوم و فنون کے اساتذہ کی طرف سے آئے وہ مان لینے کے مستحق ہے، الا یہ کہ اس کے غلط ہونے کا کوئی ثبوت مل جائے۔ یہ انداز خیال مغرب کے پورے نظام فکر پر اثر انداز ہوا، اور اس نے صرف علم و ادب ہی کو مذہبی نقطۂ نظر سے منحرف نہیں کر دیا، بلکہ وہ تمام اجتماعی فلسفے اور اجتماعی نظام جو اس نظام فکر کی بنیاد پر بنے ہوئے ہیں، عملاً خدا پرستی کے تخیل سے خالی اور آخرت کے تصور سے عاری ہیں۔ لبرل سیکولر سیاست یہ یہود کی ایجاد ہے۔ نمبر 2، انٹرسٹ حرام تھا، سود دونوں طرح کا، یوزری بھی اور کمرشل انٹرسٹ بھی، دونوں حرام تھے جب تک پوپ کا اقتدار تھا۔ اس کے خلاف کیلوین کے ذریعے سے کتاب لکھائی گئی اور پھر اس سے انٹرسٹ کو جائز قرار دیا گیا، لہذا سب سے پہلا بینک جو ہے وہ بھی انگلینڈ میں قائم ہوا، بینک آف انگلینڈ۔ معیشت اب سود کی بنیاد پر، جوئے کی بنیاد پر یہ معیشت اس سے چلے گی۔ تیسرا کام انہوں نے یہ کیا، یہ ان کا انتقام تھا عیسائیوں سے اور یورپ سے بدلہ لینے کے لیے کہ ان میں بد اخلاقی، فحاشی
بے پردگی، عریانی، فری سیکس، اسے رواج دو. میک دم اینیملس. بھول جائیں یہ کہ کیا شرم کیا ہوتی ہے اور حیا کس چیز کا نام ہے. یہ سب کر میک دم اینیملس. جیسے حیوانات ہوں، درندے ہوں. ظاہر بات ہے کہ سیکشول ان کا ایکٹ جو ہے پبلک میں ہوتا ہے، کھل کر ہوتا ہے. تو آپ زو میں جا کر دیکھ لیجیے، وہ ہو رہا ہے جو کچھ ہوگا. لہٰذا یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے. یہ ساری چیزیں ان کے پروٹوکولز کے اندر لکھی ہوئی ہیں جو سائن ہوئے ہیں 1897 میں بیسل میں. اس میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ہم نے یہ کام کرنے ہیں. اور اسی کے بعد سے یہ سارا میڈیا کے ذریعے سے اور سینما کے ذریعے سے یہ سارا کا سارا جو فحاشی اور بے حیائی کا، اور عورت اور مرد کی بالکل مساوات. عورت کیوں دب کر رہے؟ عورت اگر اول شادی نہیں کرے گی اور شادی کرے گی تو اس طرح کرے گی کہ آپ اگر اسے طلاق دیں گے تو آپ کی آدھی جائیداد فوراً اس کی ہو جائے گی. اور اگر ایک گھر ہے آپ کے پاس تو وہ اس کے پاس رہے گا. یو ول بی آؤٹ. تو لوگوں نے شادی کرنی چھوڑ دی. اب آپ امریکہ میں جائیے، یورپ میں جائیے، آپ کو بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے ملیں گے وی آر لیونگ ٹوگیدر، وی آر ناٹ میریڈ. بغیر کسی ویڈ لاک کے وہاں بچے پیدا ہوتے ہیں. 60% سے زیادہ بچے جو ہیں فرانس کے اندر وہ اس طرح پیدا ہوئے. اور کلنٹن نے کہا تھا، اس کا جو آخری سال تھا آفس میں ایز پریزیڈنٹ، تو جو اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس اس کا ہوتا تھا سالانہ، اس میں کہا تھا کہ عنقریب ہماری قوم کی اکثریت، امریکن نیشن کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی. اس کے لفظ کیا ہیں؟ بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک. شادی کا کوئی بندھن نہیں ہے اور بچے ہو رہے ہیں. یہ 3 پرونگڈ ہے معاملہ یہ جدید تہذیب کا. چوتھا کیا ہے جو بہت اہم ہے؟ فزیکل سائنسز کا ارتقاء اور ٹیکنالوجی کا ارتقاء. ٹیکنالوجی اور فزیکل سائنسز یہ تہذیب کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے ہیں، لیکن اس وقت یوں سمجھیے کہ پریزنٹ سیویلائزیشن میں 3 ڈائمنشنز تو یہ ہو گئی جو میں نے بتایا. سیاست میں سیکولرزم، اور یہ سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے کس کو؟ یہودیوں کو. بیکاز دے آر اے ویری مائنیوٹ مائنورٹی. وہ کہیں اگر مذہب کا کوئی تعلق ہو، کرسچینٹی کا تعلق ہو اگر ریاست کے ساتھ، تو ان کی کیا حیثیت امریکہ میں ہوگی، کیا حیثیت برطانیہ میں ہوگی؟ جب مذہب کو علیحدہ کر دیا تو وہ برابر کے شہری ہیں، دے آر ایکول سٹیزنز. یہودیوں نے پھر اسی سود کے ذریعے سے بینکنگ کا نظام قائم کیا، اور اس میں انہوں نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی کہ وہ یورپ کے ممالک کو آپس میں لڑاتے تھے، اور جب ان دونوں لڑنے والوں ملکوں کو پیسے کی ضرورت ہوتی تھی تو ان کے بینکرز ان کو قرض دیتے تھے. منہ مانگے ریٹس جو ہیں انٹرسٹ کے وہ ان سے لیتے تھے. اس طریقے سے سازشیں کر کے جنگیں کرانا، اور جنگ کے دونوں جو ہے سائڈز ان کو قرض دینا اور پیسہ بنانا ان کے پاس. نتیجہ یہ نکلا کہ پچھلی صدی کے اسی زمانے میں، یوں سمجھیے آج ہم 2006 میں بیٹھے ہیں، 1905 میں گئے تھے علامہ اقبال 1001 سال پہلے، 101 سال پہلے. لیکن انہوں نے وہاں مشاہدہ کر لیا تھا کہ اسی بینکنگ کے نظام کی وجہ سے فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے. دے آر کنٹرولنگ. بینکنگ کے نظام کے ذریعے سے وہ کنٹرول کر رہے ہیں. تو تہذیب کے ذریعے سمجھیے بے شرم بے حیا معاشرت، خاندانی نظام کی تباہی، بے خدا بے دین لبرل سیاست، سود اور جوئے پر مبنی آزاد معیشت، اور چوتھی چیز جس کو میں ابھی سب میرے سامنے مثال آئی ہے، پہلے کبھی نہیں آئی، جیسے 4th ڈائمنشن کہتے ہیں. یہ جہاں بیٹھے ہیں ایک لمبائی ہے، ایک چوڑائی ہے، ایک اونچائی ہے. یہ 3 ڈائمنشنل اسپیس کا کانسیپٹ ہے. لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ آئنسٹائن نے آ کر جو کانسیپٹ دیا، ٹائم از دی 4th ڈائمنشن اسپیس، and that is the most important. visible نہیں ہے، it's the 4th dimension of space. اسی طرح اس تہذیب کے جو 4th ڈائمنشن ہے وہ فزیکل سائنسز اور ٹیکنالوجی ہے. یہ ہے موجودہ. اب چونکہ اس سینس یہ سائنس سے اور ٹیکنالوجی سے قوت بڑھ گئی تو یہ پھر نکلے. یورپ سے جو نکلے ہیں ادھر گئے تو امریکہ کو فتح کیا. امریکہ کے جو وہاں کے رہنے والے لوگ تھے ان کا تقریباً نام و نشان مٹا دیا، اس لیے کہ وہ ذرا مہذب نہیں تھے، وحشی تھے. اور وحشی لوگ غلام ہونا پسند نہیں کرتے، مرنا پسند کرتے.
لہذا انہوں نے اپنی تباہی جو ہے قبول کر لی، غلامی قبول نہیں کی۔ لیکن اس کے بعد ان کا جو آیا ہے سیلاب، 1492 میں فال آف اسپین ہوا ہے، فال آف گرینڈا، 1498 میں واسکو ڈی گاما نے راستہ تلاش کر لیا راؤنڈ دی گڈ کیپ آف گڈ ہوپ، اور پورا مشرقی ایشیا جو ہے یہ یورپین طاقت ہو گیا۔ اب وہ نئے اسلحہ کے ساتھ آئے تھے، بارود کا استعمال یہاں کون جانتا تھا، گنز کس کے بعد تھی، لہذا وہ فتح کرتے چلے گئے، اور پوری دنیا میں وہ تہذیب جو ہے پھیل گئی۔ اور اس تہذیب کے پھیلنے میں جہاں اس کا بھی دخل ہے کہ اٹھنے والی قوموں کے اندر کوئی اچھے اوصاف ہوتے ہیں، ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں، زبان کے پکے ہوتے ہیں، تو نئی نئی ابھرتی ہوئی قومیں تھیں، ان کے اندر یہ باتیں تھیں۔ اور دوسرا یہ کہ ان کا جو اسلحہ تھا اس کی وجہ سے پوری دنیا میں نہ صرف یہ کہ وہ کولونیلزم آ گیا، بلکہ تہذیبی اعتبار سے بھی پوری دنیا غلام ہو گئی۔ So the present global civilization of the world, it is by origin European, but today it is global. اس میں تین چیزیں تو ان کی گلوبل ہو چکی ہیں، تین میں سے دو۔ سیکولرزم، یہ سکہ چل رہا ہے ہر جگہ پر پوری دنیا میں، انٹرسٹ اینڈ بینکنگ کی بنیاد کے اوپر معاشی نظام پوری دنیا میں۔ البتہ تیسرا معاملہ جو ہے تہذیبی، جس کو اگر نیرو سینس میں تہذیب کا لفظ استعمال کیا جائے تو خاندانی نظام ہے، شرم اور حیا ہے، شادی کا بندھن ہے، اس کا تقدس ہے، والدین کی خدمت ہے، ان کا ادب ہے، بڑھاپے میں ان کی خدمت کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ تیسری چیز جو ہے اس کے خلاف اب ان کی پوری طاقت لگی ہوئی ہے کہ مسلم ورلڈ میں سے ان تمام چیزوں کو بھی ختم کر دیں، واش آف کر دیں، تاکہ جیسے ہم ہیں ویسے ہی وہ ہو جائے۔ چنانچہ پہلے کائرو کانفرنس ہوئی تھی، ویمن لب کانفرنس، 5 سال کے بعد بیجنگ کانفرنس ہوئی، پھر بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی جا کر نیو یارک میں یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے تحت، اور اس کا سب کا ایجنڈا کیا تھا اور کیا ان کی سفارشات ہیں؟ عورت اور مرد بالکل یکساں، نمبر 1 انہیریٹنس میں بھی اور شہادت میں بھی۔ عورت اگر اپنا جسم بیچتی ہے تو اس سے آپ برا نہیں کہہ سکتے، پروسٹیٹیوشن کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ پروسٹیٹیوشن کا لفظ بھی اپنے لغت سے نکال دو، انہیں کہو سیکس ورکرز۔ جیسے ایک مزدور اپنی مسل پاور استعمال کرتا ہے، کسی چلا رہا ہے یا ہل چلا رہا ہے، ایسے انہوں نے اپنے جسم کا ایک حصہ استعمال کیا ہے اور پیسے لیے ہیں، تو what blame? They are sex workers, not prostitutes۔ پھر ہومو سیکسولیٹی، اس کو بھی ایک نارمل انکلینیشن مانا جائے، یہ نہیں ہے کہ فطرت سے کوئی فرار ہے اور فطرت سے کوئی تو نہیں، نارمل ہے۔ اچھا، عورت اول تو شادی کرے گی نہیں کرے گی تو گھر کا کام کاج کرنے کی وہ پابند نہیں ہے، اگر کرے گی تو ویج لے گی اپنے شوہر سے، اگر گھر کا کوئی کام کرے گی۔ اور یہ بھی بچے پیدا کرنا بھی کوئی اس کا فرض نہیں ہے، اگر وہ حمل اور ولادت کے سختیوں سے گزرے گی تو بھی ویجز لے گی فرض۔ یہ ایجنڈا دنیا کو دیا گیا ہے بیجنگ +5 کانفرنس یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے تحت۔ تو یہ ہے پریزنٹ سیویلائزیشن، اور اس کا جو اثر ہے عالم اسلام پر، کہ دو چیزیں تو پوری طور پر، ایک تو یہ کہ ٹیکنالوجی تو چھائی گئی، لیکن یہ کہ تہذیب کے عناصر میں سے دو پورے طور پر پورے عالم اسلام میں ہے، پورے دنیا میں بھی ہے۔ تیسرا البتہ جو ہے اس میں ابھی کچھ ہم تھوڑا بہت ریلیکسٹنس شو کر رہے ہیں، لیکن بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز جو ہے وہ NGOs کو جو دیے جا رہے ہیں وہ اسی کام کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ اس چیز نے ان کے پورے فلسفہ زندگی کو ظاہر پرست بنا کے رکھ دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ انسان ایک قسم کا حیوان ہے جو اس زمین میں پایا جاتا ہے، وہ نہ کسی کا تابع ہے اور نہ کسی کے آگے جواب دہ، اس کو کہیں اوپر سے ہدایات بھی نہیں ملتی، اپنی ہدایات اسے خود لینی ہے، اور اس ہدایت کا ماخذ اگر کوئی ہے تو وہ قوانین طبعی ہیں، یا حیوانی زندگی کی معلومات، یا پھر خود پچھلی انسانی تاریخ کے تجربات۔ انہوں نے سمجھا کہ زندگی جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اس کی کامیابی اور خوشحالی عین مطلوب ہے، اور اسی کے اچھے اور برے نتائج مدار فیصلہ ہیں۔ انہوں نے سمجھا
کہ انسان کی زندگی کا کوئی مقصد اپنی طبیعت کے تقاضوں کو پورا کرنے اور اپنے نفس کی خواہشوں کو حاصل کرنے کے سوا نہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ حقیقت جو کچھ بھی ہے ان ہی چیزوں کی ہے کہ جن کو ناپا تولا جا سکے یا جن کا وزن و قدر کسی طرح کی پیمائش قبول کر سکے۔ جو چیزیں اس نوعیت کی نہیں ہیں وہ بے حقیقت اور بے قدر ہیں، ان کے پیچھے پڑنا وقت ضائع کرنا ہے۔ میں یہاں ان فلسفیانہ نظاموں کا ذکر نہیں کر رہا جو مغرب میں بنے، کتابوں میں لکھے گئے اور یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے رہے۔ میں اس تصور کائنات و انسان اور اس تصور حیات و دنیا کا ذکر کر رہا ہوں جسے مغربی تہذیب و تمدن نے اپنے اندر جذب کیا، اور جو ایک مغربی کے ذہن میں اور اس سے اثر لینے والے ایک عام آدمی کے ذہن میں پیوست ہوا۔ اس کا خلاصہ وہی کچھ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ ڈارون نے کائنات اور نظام فطرت کو میدان جنگ بنا کر دکھایا، اور مارکس نے وہی تصویر انسانی معاشرے کی بنیاد بنا کر رکھ دیا۔ اس تصویر میں انسان ہم کو شروع سے لڑتا جھگڑتا نظر آتا ہے۔ اس کی فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ اپنی اغراض اور اپنے مقصد کے لیے اپنے ہم جنسوں سے لڑے۔ وہ سراسر خود غرضی کی بنیاد پر ان طبقوں میں کشمکش اور نزاع برپا کر رہی ہے، اور انسانی تاریخ کا سارا ارتقاء اسی خود غرضانہ طبقاتی کشمکش کی بدولت ہوا ہے۔ قوموں اور قوموں کی لڑائی تو درکنار، خود ایک ہی قوم کے مختلف طبقوں کی لڑائی بھی اس تصویر میں ہم کو سراسر ایک تقاضائے فطرت نظر آتی ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اور انسان کے درمیان اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ صرف اغراض و مفاد کے اشتراک کا رشتہ ہے۔ ان رشتہ داروں سے ملنا اور متفق ہو کر ان سب لوگوں سے لڑنا جن سے آدمی کی معاشی اغراض متصادم ہوں، خواہ وہ اپنے ہی ہم قوم اور ہم مذہب کیوں نہ ہوں، سراسر حق ہے، اور اس حرکت کا ارتکاب نہیں بلکہ اس سے اجتناب خلاف فطرت ہے۔ اخلاق، یہ تھے وہ فلسفے اور عقائد و افکار جو فاتح تہذیب کے ساتھ آئے اور ہم پر مسلط ہوئے۔ اب دیکھیے کہ اخلاق کے معاملے میں ان آنے والوں کے ساتھ کس قسم کے نظریات اور عملیات یہاں درآمد ہوئے۔ خدا اور آخرت کو نظر انداز کر دینے کے بعد ظاہر ہے کہ اخلاق کے لیے مادی قدروں کے سوا کوئی قدر اور تجربی بنیادوں کے سوا کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی۔ اس معاملے میں اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ قدریں جو مذہب نے دی ہیں مذہب کے سوا کسی دوسری بنیاد پر قائم رہیں، اور وہ اخلاقی اصول جو انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات سے انسان نے سیکھے تھے ایمان کے سوا کسی اور چیز کے سہارے انسانی زندگی میں چلتے رہیں، تو یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اہل مغرب میں سے جن لوگوں نے اس کی کوشش کی وہ ناکام ہوئے۔ بے دینی اور انکار آخرت کی فضا میں فی الواقع جس فلسفہ اخلاق کو فروغ نصیب ہوا اور عملاً اہل مغرب کی زندگی میں جس نے رواج پایا، وہ تھا خالص افادیت کا فلسفہ، جس کے ساتھ لذتیت کے ایک سادہ سے مادہ پرستانہ فلسفے کی آمیزش ہو گئی تھی۔ اسی بنا پر مغرب کے پورے تمدن اور مغربی تہذیب کے پورے طرز عمل کی بنیاد رکھی گئی۔ کتابوں میں افادیت اور لذتیت کی جو تشریحات لکھی گئی ہیں وہ چاہیں جو کچھ بھی ہوں، مگر مغربی تہذیب اور سیرت و کردار میں اس کا جو جوہر جذب ہوا وہ یہ تھا کہ قابل قدر اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف وہ چیز کہ جس کا فائدہ میری ذات کو پہنچتا ہو، یا میری ذات کے تصور میں کچھ وسعت پیدا ہو جائے تو میری قوم کو پہنچتا ہو۔ اور فائدے سے مراد ہے دنیاوی فائدہ، کوئی راحت، کوئی لذت یا کوئی مادی منفعت، جس چیز سے اس طرح کا کوئی فائدہ میری طرف آئے یا میری قوم کی طرف آئے وہ نیکی ہے، قابل قدر ہے، مطلوب و مقصود ہے، اور وہی اس لائق ہے کہ اس کے پیچھے ساری کوششیں صرف کی جائیں۔ اور جو ایسی نہیں ہے جس کا کوئی محسوس یا قابل پیمائش فائدہ اس دنیا میں مجھے یا میری قوم کو حاصل نہیں ہوتا، وہ کسی توجہ کے لائق نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس جو چیز دنیاوی حیثیت سے نقصان دہ ہے، وہ دنیاوی فائدوں اور لذتوں سے محروم کرنے والی ہے، وہی بدی اور وہی گناہ ہے، اس سے اجتناب لازم ہے۔ اس اخلاق میں خیر و شر کا کوئی مستقل معیار نہیں ہے، کردار کے حسن و قبح کے لیے کوئی مستقل اصول نہیں ہے، ہر چیز اضافی اور عارضی ہے، ذاتی یا قومی منفعت کے لیے ہر اصول بنایا اور توڑا جا سکتا ہے، فائدوں اور لذتوں کو ہر طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے، آج جو کچھ خیر ہے وہ کل شر ہو سکتا ہے۔
ایک کے لیے حق و باطل کا معیار اور ہے اور دوسرے کے لیے اور۔ حلال اور حرام کی کوئی مستقل تمیز جس کا ہر حال میں لحاظ رکھا جائے، اور حق و باطل کا کوئی ابدی فرق جو کسی حال میں نہ بدلے، ایک دقیانوسی تصور ہے جسے ترقی کے قدم بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ سیاست، یہ تھے وہ اخلاقیات جو فاتحانہ روب داب کے ساتھ آئے اور ہم پر حکمران ہوئے۔ اب اس سیاسی نظام کو لیجئے جو یہاں قائم کیا گیا اور مغربی آقاؤں کی رہنمائی میں پروان چڑھا۔ اس کی بنیاد 3 اصولوں پر قائم کی گئی تھی۔ ایک سیکولرزم یعنی لادینی، دوسرے نیشنلزم یعنی قوم پرستی، تیسرے ڈیموکریسی یعنی حاکمیت جمہور۔ پہلے اصول کا مطلب یہ تھا کہ مذہب اور اس کے خدا اور اس کی تعلیمات کا کوئی تعلق سیاسی و اجتماعی معاملات سے نہیں ہے۔ اہل دنیا اپنی دنیا کے معاملات خود اپنی ثوابدید کے مطابق چلانے کے مختار ہیں، جس طرح چاہیں چلائیں، اور انہیں چلانے کے لیے جو اصول، قوانین، نظریے اور طریقے چاہیے بنائیں۔ خدا کو نہ ان معاملات میں بولنے کا کوئی حق ہے اور نہ ہمیں اس سے پوچھنے کی کوئی ضرورت کہ وہ کیا پسند کرتا ہے اور کیا پسند نہیں کرتا۔ البتہ اگر کوئی بڑی مصیبت کبھی ہم پر ٹوٹ پڑے تو یہ بات سیکولرزم کے خلاف نہیں ہے کہ ایسے وقت میں خدا کو مدد کے لیے پکارا جائے، اور اس صورت میں خدا پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ہماری مدد کو آئے۔ دوسرے اصول کا مطلب یہ تھا کہ جس مقام سے خدا کو ہٹایا گیا ہے وہاں قوم کو لا بٹھایا جائے، قوم ہی معبود ہو، قوم ہی کا مفاد معیار خیر و شر ہو، قوم ہی کی ترقی اور اس کا وقار اور دوسروں پر اس کا غلبہ مطلوب و مقصود ہو، اور افراد کی ہر قربانی کے لیے بھی جائز ہو اور واجب بھی۔ اس کے ساتھ قومیت کا جو تصور ہمارے بیرونی آقاؤں نے یہاں درآمد کیا وہ غیر مذہبی وطنی قومیت کا تصور تھا، جس کے ساتھ مل کر قوم پرستی کا مسلک کم از کم ہمارے لیے تو کریلا اور نیم چڑھا ہو گیا، کیونکہ جس ملک کی آبادی کا 3/4 حصہ غیر مسلم ہو، اس میں وطنی قومیت کی بنیاد پر مذہب قوم پرستی کا رواج صریح طور پر یہ معنی رکھتا تھا کہ یا تو ہم سیدھی طرح ہی نہیں بلکہ پرجوش طریقے سے نامسلمان بنے، یا پھر مذہب قوم پرستی کی روح سے کافر یعنی غدار وطن قرار پائیں۔ تیسرے اصول کا مطلب یہ تھا کہ قومی ریاست میں جس مقام سے مذہب کو بے دخل کیا گیا ہے وہاں جمہور قوم یعنی اکثریت کی رائے کو اس کا جانشین بنا دیا جائے۔ اکثریت مذہب سے قطع نظر کرتے ہوئے جسے حق کہے وہ حق اور جسے باطل کہے وہ باطل۔ اکثریت ہی کے بنائے ہوئے اصول اور قوانین اور ضوابط قوم کا دین ہوں، اور اکثریت ہی اس دین میں رد و بدل کی مختار ہو۔ تیسرا سوال آپ کا جو ہے میرا خیال ہے کہ میں نے کور کر لیا ہے، ویلیوز اینڈ انسٹیٹیوشنز آف ویسٹرن سویلائزیشن۔ ویلیوز بھی سامنے آ گئی، انسٹیٹیوشنز بھی سامنے آ گئی۔ سب سے بڑا انسٹیٹیوشن پارلیمنٹ، سب سے بڑا انسٹیٹیوشن بینک، باقی یہ ہے کہ جو بھی ایک فری سیکس، یہ ان کی انسٹیٹیوشنز ہیں۔ Why did Western civilization become so powerful؟ اس کا جواب بھی میں دے چکا ہوں۔ نمبر ایک تو یہ کہ ان کے پاس جو ٹیکنیکل طاقت تھی اس کا مقابلہ کرنے والے دنیا میں کوئی تھے ہی نہیں۔ There was no match۔ نمبر دو یہ کہ یہ ذرا نیسنٹ ہیومن پوٹینشل تھا، اور یہ ایک فلسفہ ہے ہسٹری کا، فلسفی آف ہسٹری، کہ ایک قوم اٹھتی ہے، پوری قوت کو پہنچتی ہے، جوان ہوتی ہے، پھر ادھیڑ ہوتی ہے، اور پھر بوڑھی ہو جاتی ہے، پھر مر جاتی ہے۔ یہ قومیں ابھری، یہ اپنے ان ڈارک ایجز سے نکل کر آئیں، جو وحشت کا دور تھا اور وحشیانہ جو انداز ان کا تھا اس سے نکل کر آئیں۔ تو ان کے اندر ایک طاقت تھی، نیسنٹ پوٹینشل جس کو میں کہہ رہا ہوں۔ یہ اسپینگلر کا ویو ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ نیشنز اینڈ سویلائزیشنز وہ پیدا ہوتی ہیں، پھر بچپنا لڑکپن آتا ہے، پھر اس کے بعد جوانی آتی ہے، اس کے بعد ادھیڑ ابھر آتی ہے، اس کے بعد وہ بوڑھی ہو کر مر جاتی ہے۔ تو یہ تہذیب ابھی ویسے اپنی جوانی سے گزر آئی ہے، یہ اگر کھڑی ہے تو ٹیکنالوجی کے بل پر کھڑی ہے، اپنی تہذیب کے بل پر نہیں، اپنی طاقت ٹیکنالوجی، جو کچھ ہتھیار نیا میدان میں لے آتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان میں روس کو بھگانے والا، ویسے تو کہنے کو ہم کہہ دیتے ہیں اور صحیح بھی ہے، کہ جو جذبہ شہادت تھا یہ افغانوں کے اندر، اور وہ غلام رہنا نہیں جانتے تھے، لہذا انہوں نے جانیں دے کر، لیکن پھر یہ کہ ان کو یوز کیا امریکہ نے،
ہتھیار بے پناہ ڈالرز ٹرنک کے ٹرنک بھرے ہوئے آتے تھے. ان میں سے بہتی گنگا میں ہمارے جرنیلوں نے بھی ہاتھ دھوئے ہیں اور کروڑوں اربوں جو ڈالر ہے کمائے ہیں, اور بڑے بڑے ان کے بیٹے جو ہیں بڑے جو ہیں وہ انڈسٹریلسٹ بن کر آ گئے. کہاں سے آگے, کہاں سے پیسہ آ گیا؟ یہ جرنیل تو کبھی سائیکلوں پر گھوما کرتے تھے. بہرحال اس میں آخری فیصلہ کن ہتھیار کون سا تھا؟ سٹنگر میزائل. روس بھاگا ہے صرف سٹنگر میزائل کی وجہ سے. یہ میزائل کیا ہے؟ ہیلی کاپٹر آیا, گن شپ ہیلی کاپٹر سب سے بڑا ہتھیار تھا رشیا کا, اور اسے بچنے کی کوئی شکل نہیں تھی. ایسے بھی وہ بم لے آیا تھا کہ اگر جو بم آ کر پھٹے گا پہاڑ کے اوپر لگے گا, وہ پھٹے گا نہیں بلکہ اس کا برما چلنا شروع ہو جائے گا, اور وہ اس کو کھودتے ہوئے اندر پہنچ جائے گا. جہاں جا کر خلا آئے گا تب پھٹے گا. یعنی جہاں غاروں میں چھپے ہوئے ہوتے تھے افغان مجاہدین, وہاں جا کر پھٹے. یہ ہتھیار روس کے پاس تھا, لیکن سٹنگر میزائل کا اس کا علاج کوئی نہیں. وہ تو پیچھا کرتا تھا. یہ نہیں کہ آپ نے میزائل پھینکا ہے, لگ گیا تو لگ گیا, نہیں گیا تو گیا, نہیں, بلکہ وہ جائے گا. وہ ہیٹ کے ساتھ ساتھ جدھر جدھر وہ جہاز جا رہا ہے یا جدھر جدھر ہیلی کاپٹر جا رہا ہے وہ جائے گا, جا کے ٹریٹ کرے گا, اسے بھاگا. آپ کو معلوم ہے کہ فرسٹ گلف وار کے اندر جو نیا ہتھیار لے کر آیا تھا امریکہ, ایک تو یہ کہ اس کے جو جائنٹ بامبرز تھے, جو جہاز آئے تھے, اور جس طرح اس نے وہاں ان کی ساری کی ساری کمیونیکیشن کو جیم کیا, یہ سب ٹیکنالوجی تھی. لیکن وہ سکڈ میزائل لے کر بیٹھا ہوا تھا صدام حسین. اس کا خیال تھا کہ میرے پاس بڑی طاقت ہے, میں یہاں سے تل ابیب کو اڑا سکتا ہوں. سکڈ میزائل کا توڑ امریکہ لا کر اس نے دے دیا اسرائیل کو, جو اس کو کہتے ہیں پیٹریوٹ میزائلز, کہ اگر کوئی میزائل آ رہا ہوگا تو یہ راستے ہی میں اس سے ٹکرائے گا اور ہوا ہی میں وہ دونوں میزائل جو ہے ایکسپلوڈ ہو جائے. سکڈ میزائل کا علاج نکال دیا. اب پتہ نہیں اور کیا کیا ہتھیار ان کے پاس ہے, لیکن اس وقت ان کی تہذیب, اگر کہیں اسے تہذیب, ورنہ تو واقعہ یہ ہے کہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں, خدا کی بستی دکان نہیں ہے, کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. یہ جو پروفیسی کہہ لیجیے اقبال کی طرف سے جو پیشن گوئی تھی 100% پوری ہو چکی ہے. تہذیب مغربی مر چکی ہے. یہ صرف سائنس اور ٹیکنالوجی کے بل پر کھڑی ہوئی ہے. اور اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں, جیسے حضرت سلیمان کا آپ نے سنا ہی ہوگا کہ وہ ایک عصا کی ٹیک لگا کر کھڑے رہے اور جنات کو جو بھی کام دیا گیا تھا اس کو سپروائز کرتے رہے. اسی حالت میں انتقال ہو گیا, جان نکل گئی, لیکن کھڑے رہے, وہ لاش کھڑی رہی, یہاں تک کہ دیمک نے چٹ کیا ہے عصا کو, عصا گرا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاش گری ہے. اسی طرح دیمک چٹ کر چکی ہے اس تہذیب کو, جس کا سب سے بڑا مگر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عنقریب ہماری قوم کی اکثریت جو ہے وہ حرامزادوں پر مشتمل ہوگی. دس از دیئر سیویلائزیشن. اور شادی کے لیے کئی مرتبہ بش نے تقریر ہے کہ شادی کرو, شادی کرو, کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں. وائی خامخواہ اس بندھن میں بندھے. اب عورت کو لاکھ ضرورت ہے, اگر وہ آئے میرے ساتھ رہے, بچے بھی ہوتے رہیں گے, بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سائن دی میرج ڈاکومنٹ, وائی شوڈ آئی. یہ ہے تہذیب. تو تہذیب مر چکی ہے, ٹیکنالوجی کے بل پر کھڑی ہوئی ہے. تو وائی ڈڈ ویسٹرن سیویلائزیشن بیکم سو پاورفل؟ اس کا جواب آ گیا. How other civilizations responded to Western challenge. اصل میں اس کے ضمن میں ہنٹنگٹن کا حوالہ دوں گا. ہنٹنگٹن نے جو کلیش آف سیویلائزیشن میں بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کل 8 تہذیبیں ہیں. بلکہ حوالہ دیا ہے اس نے ٹوائن بی, جو اس دور کا سب سے بڑا فلسفی ہے, تاریخ کا فلسفہ تاریخ کا ماہر. اس نے گنوایا ہے 20 سیویلائزیشن دنیا میں پیدا ہوئی ہیں, 12 مر چکی ہیں, ختم ہو چکی ہیں. اب موہنجو دڑو کی بھی تو کوئی سیویلائزیشن ہوگی نا. آخر عراق کے اندر نیبوکڈنیزر کے دور کی بھی جو ہے اس سے بھی پہلے کی بھی سیویلائزیشن تھی نا. تو 12 تو ختم ہو چکی ہیں, 8 موجود ہیں. ان میں سے 6 ہمارے ساتھ 5 کمپیٹیبل ہیں. ایک ہماری اپنی تہذیب اور 5 اور یہ کمپیٹیبل ہیں, ان کی طرف سے کوئی ریزسٹنس نہیں ہے. مثلا سب سے بڑا ہمارے سامنے مثال ہے انڈین سیویلائزیشن. معلوم ہوتا ہے کہ بہن ہے, وہی ناچ گانا رقص و سرود شراب نوشی یہ وہ سب کچھ بے حیائی جو بھی تھا. ان کے ہاں شادی کا بندھن تھا, عورت کا ایک معاملہ تھا, وہ بھی اب ختم ہو رہا ہے.
تو اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو 6 ہیں سویلائزیشنز، ان میں سے 5 کو تو 7 سویلائزیشن جو مزید ہیں، ہماری ایک اور 6 اور 2 ان میں سے 2 وہ ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ایسیمولیٹ نہیں ہو سکتے. ایک مسلم سویلائزیشن آف دی مسلمز، اسلامک سویلائزیشن، اور دوسرے ہے کنفیوشین سویلائزیشن آف چائنا. اچھا، یہ بات میں نے پہلی مرتبہ اس سے سنی ہے. میرا مطالعہ نہیں ہے، نہ میں چین گیا ہوں، نہ مجھے وہاں کے حالات معلوم ہیں. البتہ یہ کہ جب یہ میں نے چیز پڑھی تھی، اس کے بعد ہی کچھ ہی عرصے کے بعد نیوز ویک کا ایک پورا شمارہ آیا تھا خاص، اور وہ تھا ریوائول آف کنفیوشس ان چائنا. تو کنفیوشنزم جو ہے وہ گویا کہ وہاں پہ ریوائیو ہو رہا ہے. ان 2 کو کہا ہے اس نے کہ یہ ہمارے لیے دے آر ہارڈ نٹس ٹو کریک. باقی 5 تہذیبیں جو ہیں یا 6 تہذیبیں جو ہیں، 5 کہنا چاہیے کیونکہ 6ٹھی تو ان کی اپنی ہے اور 2 یہ ہے، تو 8 کل تہذیبیں ہیں. تو یہ ریئیکشن ہے کہ باقی تہذیبوں کی طرف سے کوئی خاص جو ہے کنفرنٹیشن نہیں ہوئی ہے. تہذیب کے حوالے سے اگر کسی درجے میں مقابلہ کیا ہے تو صرف مسلمانوں نے کیا، لیکن وہ بھی صرف 3rd لیول پر. ریاست کی سطح پر سیکولرزم پورا تمام اسلامی ورلڈ جو ہے وہ قبول کر چکی ہے. انٹرسٹ بینکنگ کی بنیاد پر معیشت کا نظام پوری مسلم ورلڈ قبول کر چکی ہے. صرف جو لوور اسٹریٹم ہے، دی لوور اسٹریٹم آف سوسائٹی، یہ شرم حیا، کوئی شادی بیاہ کے معاملات، کوئی جو ہے عصمت اور عفت کی بھی کوئی اہمیت، اور یہ کہ خاندان کی فیملی کی لائف کا بھی کوئی اہمیت ہے، خاندان کے ادارے کے مضبوط ہونے کی بھی کوئی ضرورت ہے، بڑے بوڑھوں کی خدمت کرنا جو ہے وہ گویا سے ایک طرح کی عبادت. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ابھی کچھ باقی ہیں، اور اس میں صرف مسلمانوں نے رجسٹ کیا ہے. باقی دنیا میں کسی اور سویلائزیشن نے میری معلومات کی حد تک رجسٹ نہیں کیا. اور یہی وجہ ہے جو کہ میں امریکہ آتا جاتا رہا ہوں. اب تو مجھے 5 سال ہو گئے کہ میں نہیں جا سکا. 9/11 کے بعد تو انہوں نے مجھے ویزا دینا بند کر دیا. لیکن یہ کہ اس سے پہلے میں وہاں جا کر دیکھتا رہا ہوں کہ وہاں پر وہ جو ہے تہذیب اس کا تو خاتمہ ہو چکا ہے. بالکل فیملی سسٹم بالکل ختم ہو چکا ہے، تباہ و برباد ہو چکا ہے. شادی کے واس کہتا رہا ہے بش، لیکن شادی کرنے کو لوگ تیار نہیں ہیں. اور سب سے بڑی شکایت انہیں مسلمانوں سے کیا ہے؟ جو یہاں پر آیا ہے ہمارے ملک میں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں، وہ ہمارے ساتھ مرج ہو گیا. وہاں چینی گئے ہیں، وہاں کورینز گئے ہیں، وہاں ویٹنامیز گئے ہیں، وہاں انڈینز گئے ہیں، بے شمار گئے. بلکہ جو 100 سال پہلے وہاں عرب گئے تھے وہ بھی ان کے اندر پورے طور پر وہ بالکل ضم ہو چکے ہیں، ان کی تہذیب میں مدغم ہو چکے ہیں. لیکن یہ کہ اب جو 1970 کے بعد جو ایک امیگریشن ہوئی ہے بہت بڑے پیمانے پر، اور ہمارے یہاں سے ڈاکٹرز اور انجینئرز اور لائرز وغیرہ وغیرہ گئے ہیں، اور پورے عالم اسلام سے لوگ آئے ہیں. انہوں نے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھتے ہیں، یہ ہمیں مکس نہیں ہوتے. ہماری پارٹیز میں نہیں آتے کہ شراب نہیں پینی ہے. ہمارے اور سوشل فنکشنز ہوتے ہیں وہ مکسڈ ہوتے ہیں، وہ نہیں آتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگ وہ ہیں جو نہیں کر رہے. انہوں نے اپنے اسلامک سینٹرز بنا لیے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں ایک اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھے ہوئے ہیں. یہ انہیں سب سے زیادہ کھلنے والی بات ہے. اس کے بعد ہمیں جائزہ لے کر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس غالب تہذیب کے ہجوم کا رد عمل ہمارے ہاں کس کس شکل میں ہوا، اور آج اس کے کیا اچھے اور برے اثرات ہم اپنی قومی زندگی میں پاتے ہیں. مجموعی طور پر یہاں اس کے مقابلے میں 2 بالکل مختلف قسم کے رد عمل ہوئے ہیں، جن میں سے ہر ایک کی نہایت وسیع اور عمیق اثرات مترتب ہوئے اور ہو رہے ہیں. میں ان دونوں کا الگ الگ حساب آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر ان کا حاصل ضرب بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا. انفعالی رد عمل. ہم میں سے ایک گروہ کا رد عمل یہ تھا کہ یہ طاقت اور ترقی یافتہ قوم جو ہم پر حکمران بن کے آئی ہے، اس سے وہ سب کچھ لے لو جو یہ دے رہی ہے، اور اس کے وہ سارے اثرات قبول کرتے چلے جاؤ جو یہ ڈال رہی ہے. جو تعلیم یہ دیتی ہے اسے حاصل کرو، جو معاشی نظام یہ قائم کر رہی ہے اسے اپنا لو، جو قوانین یہ نافذ کر رہی ہے انہیں مان لو، جو معاشرت یہ لائی ہے اس کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور جو سیاسی نظام یہ قائم کر رہی ہے اسے بھی تسلیم کر لو. اس رد عمل میں مرعوبیت اور شکست خوردگی کی روح تو ابتدا ہی سے تھی، تاہم اول اس کا محرک یہ خیال تھا کہ مغلوب و محکوم ہو جانے کے بعد اب مزاحمت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. مزاحمت کریں گے تو ہر حیثیت سے نقصان میں رہیں گے، لہٰذا ہمارے لیے اس کے سوا اب کوئی چارہ کار نہیں ہے
کہ زندگی اور ترقی کے جو مواقع اس نئے نظام سے حاصل ہو سکتے ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جائے، لیکن اس دلیل اور اپنی جگہ اچھی خاصی باوزن دلیل سے متاثر ہو کر ہمارے جو عناصر اس راہ پر گئے ان کی پہلی ہی نسل میں وہ نقصانات نمایاں ہونے لگے جو ایک مخالف تہذیب کے مقابلے میں قبولیت و انفعال کا رویہ اختیار کرنے سے کسی قوم کو پہنچ سکتے ہیں، اور پھر ہر نسل کے بعد دوسری نسل ان نقصانات میں زیادہ سے زیادہ مبتلا ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک قدر قلیل کے سوا ہمارا پورا طبقہ متوسط اس وبا سے معاف ہو گیا، اور اپنے بڑوں کی دیکھا دیکھی عوام تک اس کا زہر پھیلتا چلا گیا۔ مذہب کے متعلق اہل مغرب کا جو نقطہ نظر تھا، ہمارے لیے تعلیم یافتہ لوگوں کی بڑی اکثریت نے اسے قریب قریب جوں کا توں قبول کیا، اور یہ تک محسوس نہ کیا کہ مغرب نے مذہب کو جو کچھ سمجھا تھا وہ مسیحیت اور کلیسا کو دیکھ کر سمجھا تھا، نہ کہ اسلام کو۔ وہ اس پورے انداز فکر کو اخذ کر بیٹھے جو اہل کلیسا کی ضد میں مذہب اور اس سے تعلق رکھنے والے مسائل و معاملات کے متعلق مغرب میں پیدا ہوا تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ اسلام اور اس کی ہر چیز شک کی مستحق ہے، اور دلیل و ثبوت کی ضرورت اگر ہے تو اس کی کسی بات کے لیے ہے، نہ کہ ان نظریات کے لیے جو علم کے نام سے کوئی مغربی فلسفی، سائنسدان یا ماہر علوم عمران پیش کرتے۔ انہوں نے مغرب کے اس خیال کو بھی بلا تنقید مان لیا کہ مذہب فی الواقع ایک پرائیویٹ معاملہ ہے اور اجتماعی زندگی سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خیال ان کے ذہن میں کچھ اس طرح اتر گیا کہ آج جو لوگ بے سوچے سمجھے اس چلتے ہوئے فقرے کو بار بار دہراتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے، وہ بھی ہر وقت اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کرتے رہتے ہیں کہ اسلام صرف ایک پرائیویٹ مذہب ہے جس سے پبلک معاملات میں کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کے لیے اسلام ایک پرائیویٹ مذہب بھی نہیں، کیونکہ ان کی اپنی شخصی زندگی بجز اقرار اسلام اور ختنہ و نکاح کے اسلام کی پیروی کا کوئی اخلاقی یا عملی نشان اپنے اندر نہیں رکھتی۔ ان میں سے جن لوگوں میں مذہبیت کی طرف میلان باقی رہا یا بعد میں پیدا ہوا، ان کے اندر بھی زیادہ تر اس نے یہ شکل اختیار کر لی کہ مغرب اور اس کے فلسفوں اور نظریات اور عملیات کو معیار حق مان کر اس کے عقائد اور اس کے نظام زندگی اور اس کی تاریخ کی مرمت کر دی جائے، اور کوشش کی گئی کہ اسلام کی ہر چیز کو اس معیار پر ڈھال لیا جائے، اور جو نہ ڈھل سکے اس کو ریکارڈ سے محو کر دیا جائے، اور جو محو بھی نہ ہو سکے اس کے لیے دنیا کے سامنے معذرتیں پیش کر دی جائیں۔ ان کی عظیم اکثریت نے مغرب کے فلسفہ زندگی اور مغربی تہذیب کی فلسفیانہ بنیادوں کو بجن سے ہی اخذ کیا اور ان پر کسی تنقید کی ضرورت محسوس نہ کی۔ یہ لازمی نتیجہ تھا اس تعلیم کا جو انہیں ابتدائی مدارس سے لے کر آخری مراتب تک مدرسوں اور کالجوں میں دی گئی۔ تاریخ، فلسفہ، معاشیات، سیاسیات، قانون اور دوسرے علوم کو جس طرز پر انہوں نے پڑھا اس سے وہی ذہنیت بن سکتی تھی جو خود ان کے مغربی استادوں کی تھی، اور دنیا اور اس کی زندگی کے متعلق ان کا نقطہ نظر وہی کچھ ہو سکتا تھا جو اہل مغرب کا تھا۔ خدا اور آخرت کا علانیہ انکار تو کم ہی لوگوں نے کیا، مگر ہمارے ہاں اس تعلیم سے متاثر ہونے والوں میں ایسے لوگ بھی آخر کتنے پائے جاتے ہیں جو مادہ پرستانہ ذہنیت اور فکر آخرت سے بے نیاز نظریہ حیات نہیں رکھتے، جو اندیکھی غیر محسوس حقیقتوں کو بھی کچھ حقیقت سمجھتے ہیں، جن کی نگاہ میں مادی قدروں سے بلند تر روحانی قدروں کو بھی کچھ وقت ہے، جو دنیا کو اغراض نفسانی کی ایک بے دردانہ کشمکش کا میدان جنگ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اخلاق کے معاملے میں اس انفعالی رد عمل کا نتیجہ اس سے بھی بدتر ہوا۔ اپنے دور انحطاط میں ہمارے اخلاق کی جڑیں بوسیدہ تو پہلے ہی ہو چکی تھیں، ہمارے امراء و اہل دولت پہلے ہی سے عیش کوش تھے، ہمارے متوسط طبقے کرائے کے سپاہی اور بھاڑے کے ٹٹو پہلے سے بنے ہوئے تھے، ہمارے اندر کوئی مستقل اور مخلصانہ وفاداری پہلے سے موجود نہ تھی۔ پھر جب اس کے ساتھ مغرب کے فلسفہ اخلاق کا جوڑ لگا تو یہاں وہ سیرتیں پیدا ہونا شروع ہو گئیں جو مغربی سیرت کے تمام برے پہلوؤں کی جامع اور اس کے اکثر روشن پہلوؤں سے خالی ہیں۔ افادیت اور لذت پرستی اور بے اصولی میں تو ہمارے ہاں کی مغرب زدہ سیرت
اسی سطح پر ہے جس پر خود اہل مغرب کی سیرت پہنچی ہوئی ہے، مگر وہاں کوئی مقصد زندگی ہے جس کے لیے سخت کوشی و جانفشانی کی جاتی ہے، اور جہاں کسی مقصد زندگی کا پتہ نہیں، وہاں کوئی نہ کوئی ایسی وفاداری موجود ہے جس میں اخلاص پایا جاتا ہے، جسے بیچا اور خریدا نہیں جا سکتا، مگر یہاں سب کچھ قابل فروخت ہے اور ہر شے کا تبادلہ روپے یا ذاتی مفاد سے کیا جا سکتا ہے۔ وہاں کچھ بد اخلاقیاں صرف غیر قوموں کے مقابلے میں برتنے کے لیے مخصوص ہیں، جن کا ارتکاب اپنی قوم کے خلاف کرنا گناہ عظیم سمجھا جاتا ہے، مگر جہاں جھوٹ، مکر، دھوکے، بدعہدی، خود غرضی، سازش اور تحریص و تخویف کے ہتھیار خود اپنی ہی قوم کے خلاف استعمال کر ڈالنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ امریکہ یا انگلستان میں کوئی یہ اخلاق برتے تو اس کا جینا مشکل ہو جائے، مگر یہاں بڑی بڑی جماعتیں ان اخلاقیات کے بل پر اٹھتی اور فروغ پاتی ہیں، اور جو لوگ ان اوصاف میں اپنی مہارت ثابت کر دیتے ہیں ان کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ قیادت ملی کے لیے یہی موزوں ترین اشخاص ہیں۔ معاشرت اور معیشت اور قانون کے بارے میں مغربی تسلط کے جن اثرات کا ابھی میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں، ان سب کو قبول کرنے والے اور انہیں لے کر اپنی قوم میں پھیلانے والے لوگ وہی ہیں جنہوں نے اس انفعالی رد عمل کی راہ اختیار کی۔ تاہم ان میں سے کوئی بھی چیز اس قدر حیرت انگیز نہیں ہے جس قدر انگریزوں کے قائم کیے ہوئے سیاسی نظام کے معاملے میں ان کا رد عمل حیرت انگیز ہے۔ اس گروہ کو سب سے زیادہ ناز اپنی سیاسی سوجھ بوجھ پر ہے، مگر انہوں نے سب سے بڑھ کر اپنی نااہلی کا ثبوت اس معاملے میں دیا ہے۔ جس سیکولرزم، نیشنلزم اور ڈیموکریسی پر ہندوستان کی سیاسی نظام کی بنا رکھی گئی تھی، اور جس کا 19ویں صدی کے نصف آخر سے مسلسل ارتقاء ہو رہا تھا، اس کو اگر ہندوؤں نے تسلیم کیا تو یہ ایک امر طبعی تھا، کیونکہ اس کا ہر جز ان کے لیے مفید تھا، لیکن مسلمان جن کے لیے اس کا ہر ایک جز تباہ کن تھا، ان کا سیاسی نظام کی بنیادی اصولوں کو چیلنج نہ کرنا اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ ان کے نئے تعلیم یافتہ لوگوں نے سیاست پڑھی چاہے کتنی ہی ہو، اسے سمجھا بالکل بھی نہیں۔ وہ مغرب سے اتنے مرعوب تھے کہ جو کچھ وہاں سے آتا اسے وہی آسمانی سمجھ کر قبول کر لیتے تھے، اور کسی چیز کو تنقید کی کسوٹی پر کس کر دیکھنے کی انہیں ہمت نہ ہوئی تھی۔ اس شکست خوردہ ذہنیت کے ساتھ انہوں نے سیاست پڑھی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے تمام نظریات کو بھی آنکھیں بند کر کے مانتے چلے گئے۔ ان کے اندر نہ اتنی عقل تھی کہ اس سیاسی نظام کی بنیادوں کو جانچ کر دیکھتے، اور نہ اتنی جرت تھی کہ علمی حیثیت سے ان بنیادوں کو چیلنج کر سکتے اور اپنے آقاؤں سے یہ کہہ سکتے کہ تمہارے یہ اصول اس ملک میں نہیں چل سکیں گے۔ انہوں نے آدھی جنگ تو اسی روز ہار دی تھی جب سیکولرزم، نیشنلزم اور ڈیموکریسی کے ان اصولوں کو اصول برحق مان لیا۔ اس کے بعد نہ ان کی پالیسی چل سکی کہ سیاسی ارتقاء کی رفتار اور اہل ملک کی طرف اختیارات کے انتقال کو روکا جائے، اور نہ یہی پالیسی کامیاب ہوئی کہ سراسر غلط سیاسی نظام میں مسلمانوں کو ایسے تحفظات حاصل ہو جائیں جو اس کے تباہ کن اثرات سے انہیں بچا سکیں۔ آخرکار جب وہ سیاسی نظام پختہ ہو کر اپنے تکمیلی مرحلے تک پہنچ گیا تو ہمیں چاروں ناچار اس پر راضی ہونا پڑا کہ ہم میں سے آدھے قبر میں جائیں اور آدھے بچ نکلیں۔ اس پر بھی ہمارے سیاسی رہنماؤں کی سمجھ میں اب تک یہ نہیں آیا ہے کہ جس سیاسی نظام نے ہم کو قبر تک پہنچا دیا اس کی بنیادوں میں کیا نقائص ہیں۔ چنانچہ وہ آج بھی اس نظام کو انہی بنیادوں کے ساتھ جوں کا توں باقی رکھے ہوئے ہیں، اور اس کو بدلنے کی ضرورت کا کوئی احساس ان کے اندر نہیں پایا جاتا۔ اب ایک کند ذہن آدمی کے سوا کون یہ باور کر سکتا ہے کہ سیاست کے مطالعے اور تجربے نے کوئی سیاسی بصیرت ان لوگوں میں پیدا کی ہے؟ اس میں شک نہیں کہ یہ انفعالی رد عمل سراسر نقصان ہی نہ تھا، اس میں فائدے کی بھی کچھ پہلو تھے۔ اس سے ہمارا پچھلا جمود ٹوٹا، ہم موجودہ زمانے کی ترقیات سے آشنا ہوئے، ہمارے نقطۂ نظر میں وسعت پیدا ہوئی، ہم اس شدید نقصان سے بچ گئے جو صرف غیر مسلموں کے جدید تعلیم پانے اور حکومت کے نظم و نسق میں دخیل ہو جانے سے پہنچ سکتا تھا۔ ہمارے بہت سے آدمیوں کو حکومت کے مختلف شعبوں کا تجربہ حاصل ہوا، ان فائدوں میں سے کسی کا بھی میں منکر نہیں ہوں، مگر اس کے ساتھ یہ بھی تو واقعہ ہے کہ اس کی بدولت ہمارا تصور دین بدلا، تصور اخلاق بدلا،
فلسفہ زندگی بدلا، ہماری قدریں متغیر ہوئیں، ہماری انفرادی سیرت اور اجتماعی تہذیب کی بنیادیں متزلزل ہوئیں، ہم اسلاف کی اندھی تقلید سے نکل کر اغیار اور گمراہ و بدکردار اغیار کی اندھی تقلید میں مبتلا ہو کر رہ گئے، جس نے ہمیں دینی حیثیت سے بھی تباہ کیا اور دنیاوی حیثیت سے بھی۔ جمودی رد عمل، ہمارے ہاں ایک دوسرے گروہ کا رد عمل اس کے بالکل برعکس تھا۔ پہلا گروہ اگر آنے والے سیلاب میں بہہ نکلا تو دوسرا گروہ اس کے آگے جمود کی چٹان بن کر بیٹھ گیا۔ اس نے کوشش کی کہ علم اور مذہب اور اخلاق اور معاشرت اور روایات کی اس پوری میراث کو جو 18ویں صدی کے لوگوں نے چھوڑی اور 19ویں صدی کے لوگوں نے پائی تھی، اس کے تمام صحیح و غلط اجزاء سمیت جوں کا توں باقی رکھا جائے، اور نئی فاتح تہذیب کا نہ کوئی اثر قبول کیا جائے، نہ اس کے سمجھنے ہی میں اپنا وقت ضائع کیا جائے۔ اس گروہ کے لوگوں نے آثار قدیمہ کے تحفظ کا جو رویہ مغربی تہذیب سے پہلا تصادم پیش آنے کی ساعت میں اختیار کیا تھا، اس پر وہ آج تک بلا کسی ترمیم و نظر ثانی کے قائم ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک لمحہ بھی سنجیدگی کے ساتھ اس کام میں صرف نہ کیا کہ اگلوں کی میراث کا تجزیہ کر کے دیکھیں کہ اس میں کیا باقی رکھنے اور کیا بدلنے کے لائق ہے۔ نہ انہوں نے کبھی سنجیدگی کے ساتھ اس سوال پر غور کیا کہ آنے والی تہذیب کیا کچھ لینے کے لیے قابل ہے، اور انہوں نے کبھی یہ سمجھنے کی کوئی معقول کوشش نہ کی کہ ہمارے نظام فکر و عمل میں وہ کیا خامیاں تھیں جو ہماری شکست کی موجب ہوئیں، اور ہزار ہا میل کے فاصلے سے آئی ہوئی ایک قوم کے پاس علم و عمل کی وہ کیا طاقت تھی جو اس کے غلبے کا سبب بن گئی۔ ان امور کی طرف توجہ کرنے کے بجائے انہوں نے اپنا سارا زور حالت سابقہ کو برقرار رکھنے میں صرف کیا، اور آج تک کیے جا رہے ہیں۔ ان کا نظام تعلیم اور نصاب تعلیم وہی ہے جو 19ویں صدی کے آغاز میں تھا۔ ان کے مشاغل وہی ہیں، ان کے مسائل وہی ہیں، ان کا انداز فکر وہی ہے، ان کا طریقہ کار وہی ہے، اور ان کے ماحول کی خصوصیات وہی ہیں۔ جو کچھ اس میں اچھائیاں تھیں وہ بھی محفوظ ہیں، اور جو کچھ اس میں خامیاں تھیں وہ بھی محفوظ ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ اس دوسرے رد عمل کے اندر فائدے کا ایک قیمتی پہلو تھا اور ہے۔ وہ جتنا قابل قدر ہے اس کی اتنی ہی قدر میرے دل میں ہے۔ ہمارے ہاں جو کچھ بھی قرآن و حدیث اور فقہ کا علم بچا رہ گیا ہے، اسی کی بدولت بچا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے دین و اخلاق کی جو میراث چھوڑی تھی، بسا غنیمت ہے کہ کچھ لوگ اس کو سنبھال کر بیٹھ گئے اور آئندہ نسلوں کی طرف اس کو منتقل کرتے رہے۔ ہماری تہذیب کی جو اہم خصوصیات تھیں، نہایت قیمتی خدمت ہے کہ کسی نے ان کی حفاظت کی کوشش کی اور سخت مخالف ماحول میں ان کو تھوڑا یا بہت برقرار رکھا۔ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس رد عمل کی ابتدا کی وہ بڑی حد تک معذور تھے۔ جس وقت تہذیب مخالف کے سیلاب سے ان کو اچانک تصادم پیش آیا، اس وقت شاید وہ اس سے زیادہ کچھ نہ کر سکتے تھے کہ اپنے گھر کی جتنی چیزیں بھی بچا سکتے ہیں بچا لیں۔ اس معاملے میں ان کی معذوری پہلے رد عمل کے بانیوں کی معذوری سے کچھ کم وزنی نہیں ہے۔ ہم پہلے گروہ کے ابتدائی لیڈروں کو بھی یہ الاؤنس دیتے ہیں کہ اجنبی اقتدار کے سیلاب سے پہلا تصادم پیش آنے پر وہ اس کے سوا کچھ نہ سوچ سکتے تھے کہ اپنی قوم کو کامل تباہی سے اور شودروں میں تبدیل ہو جانے سے بچانے کے لیے وہ راہ اختیار کریں جو انہوں نے اختیار کی۔ ایسے ہی الاؤنس کے مستحق دوسرے گروہ کی ابتدائی لیڈر بھی ہیں جنہوں نے آغاز تصادم میں اپنے مذہب اور تہذیب کے باقیات کو مٹنے سے بچانے کی فکر کی، مگر قانون قدرت میں معذرتیں، اپولوجائز اور رخصتیں الاؤنسز نہیں چلا کرتی۔ کوئی کام خواہ کسی وجہ سے کیا گیا ہو، اس میں اگر نقصان کا کوئی سبب موجود ہو تو وہ نقصان پہنچ کر ہی رہتا ہے، اور واقعہ میں جو نقصان پہنچا اسے نقصان ماننا ہی پڑتا ہے۔ اس کا پہلا نقصان یہ تھا کہ حالت سابقہ کے تحفظ کی کوششوں نے دین اور اس سے تعلق رکھنے والی قابل قدر چیزوں کے ساتھ ساتھ ان تمام کمزوریوں اور خرابیوں کا بھی پورا تحفظ کیا جو ہمارے دور انحطاط کے مذہبی گروہوں میں موجود تھیں۔ یہ ملی جلی میراث جوں کی توں ہمارے حصے میں آئی، اور اب یہ ایک صحیح اسلامی انقلاب کے راستے میں ویسی ہی سخت رکاوٹ بن رہی ہے جیسی ہماری مغربیت زدہ طبقوں کی ذہنیت بن رہی ہے۔ اس کا دوسرا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے دین اور اخلاق اور تہذیب کے اصلی جوہر کی حفاظت جیسی ہونی چاہیے تھی اس کے ذریعے سے نہ ہو سکی،
بلکہ وہ روز افزوں زوال میں مبتلا ہوتا چلا گیا۔ ظاہر ہے کہ سیلابوں کا مقابلہ سیلاب ہی کر سکتے ہیں، چٹانیں نہیں کر سکتی۔ یہاں کوئی طاقت ایسی نہ تھی جو مغربی تہذیب کے سیلاب کے مقابلے میں اسلامی تہذیب کا کوئی سیلاب اٹھا سکتی۔ یہاں صرف قدیم کی محافظت پر اکتفا کیا گیا، اور اس قدیم میں اصل قابل حفاظت چیزوں کے ساتھ بہت سی ایسی چیزیں بھی شامل رکھی گئیں جو نہ زندگی کی طاقت رکھتی تھیں، نہ اس لائق تھیں کہ ان کی حفاظت کی جاتی، اور نہ ان کے شمول سے یہ امید ہی کی جا سکتی تھی کہ ایک مخالف تہذیب کے مقابلے میں اس سے اسلام کی عزت قائم رہ سکے گی۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 60-70 سال کی تاریخ پر جب نگاہ ڈالتے ہیں تو اس دوران میں ہم کو اسلام اور اس کی تہذیب آگے بڑھتی ہوئی نہیں بلکہ مسلسل پسپا ہوتی نظر آتی ہے۔ ہر سال اور ہر مہینے اور ہر دن کے حساب سے وہ دبتی اور سکڑتی رہی ہے، اور مغربی تہذیب بڑھتی اور پھیلتی گئی ہے۔ ہر دن جو ہم پر طلوع ہوا ہے اس طرح طلوع ہوا کہ مغرب کی ذہنی گمراہیوں اور اخلاقی گندگیوں اور عملی بدراہیوں نے ہمارے زندگی کے کچھ مزید رقبے پر قبضہ کر لیا، اور ہمارے دین اور اخلاق اور تہذیب نے کچھ مزید رقبہ کھو دیا۔ اس رفتار کو ہمارے محافظین طرز قدیم ایک لمحے کے لیے بھی نہ روک سکے۔ اس کا تیسرا نقصان یہ ہوا کہ ہمارا مذہبی گروہ اسلام اور غیر اسلامی قدامت کے جس مرکب کی حفاظت کر رہا تھا اس کے اندر فکری اور عملی دونوں حیثیتوں سے ہمارے اہل دولت اور اہل دماغ طبقوں کے لیے بہت کم کشش باقی رہ گئی، بلکہ اس کی کشش روز بروز کم ہوتی چلی گئی۔ ایک طرف مخالف تہذیب دماغوں کو مسخر کرنے والے، دلوں کو موہ لینے والے اور نگاہوں کو خیرہ کر دینے والے ساز و سامان کے ساتھ بڑھتی چلی آ رہی تھی، دوسری طرف اسلام کی نمائندگی ایسے مباحث، مسائل، مشاغل اور مظاہر کے ذریعے سے کی جا رہی تھی جو نہ دماغوں کو مطمئن کرتے تھے، نہ دلوں کو اپیل کرتے تھے، نہ نگاہوں کو بھلے لگتے تھے۔ اس وجہ سے مادی وسائل اور دماغی صلاحیتیں رکھنے والے گروہ دین سے اپنی رہی سہی دلچسپی بھی کھوتے اور مغربی تہذیب میں جذب ہوتے چلے گئے، اور مذہبیت کی میراث سنبھالنے کا کام بتدریج ہمارے ان طبقوں کے لیے مخصوص ہوتا چلا گیا جو مادی، ذہنی اور معاشرتی حیثیت سے پست تر تھے۔ اس کا نقصان صرف اتنا ہی نہ ہوا کہ مذہبیت کا محاذ کمزور سے کمزور تر اور مغربیت کا محاذ قوی تر ہوتا رہا، بلکہ اس سے کچھ بڑھ کر یہ نقصان ہوا کہ اسلام کی نمائندگی کا معیار علم و عقل اور زبان و اخلاق ہر اعتبار سے گرتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ دینداری کی آبرو بچنی مشکل ہو گئی۔ آخری اور سب سے بڑا نقصان اس پالیسی سے یہ ہوا کہ مسلمانوں کی قیادت و رہنمائی سے اہل دین بے دخل ہو گئے، اور تعلیم، تمدن، معیشت اور سیاست ہر معاملے میں مسلمانوں کو راستہ دکھانا اور اپنے پیچھے لے کر چلنا ان لوگوں کا کام ہو گیا جو نہ دین کو جانتے ہی ہیں اور نہ کوئی قدم دین سے پوچھ کر اٹھانے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے ساری تعلیم مغربی طرز پر پائی ہے، ان کی زندگیاں مغربی نظام معیشت سے بنی ہوئی ہیں، ان کی معاشرت مغربی سانچوں میں ڈھلی ہے، اور ان کے اخلاق مغربی قدروں اور اصولوں پر تعمیر ہوئے ہیں۔ انہوں نے شریعت مغرب کے لا کالجوں سے لی ہے اور اسی کی پریکٹس کی ہے۔ انہوں نے سیاست کے سارے اصول اور رنگ ڈھنگ اور جوڑ توڑ مغرب سے سیکھے ہیں۔ اس سرچشمہ ضلالت سے جو رہنمائی انہوں نے پائی اس پر وہ چلے اور ساری قوم کو اس پر چلایا، اور قوم پورے اعتماد سے ان کے پیچھے چلی۔ اہل دین کا اس سارے کاروبار میں اگر کوئی کام رہا تو یہ کہ یا تو گوشہ نشین ہو کر درس و تدریس اور ذکر و تسبیح میں مشغول رہیں، یا قومی قیادت پر جو بھی فائز ہو اس کے لیے دعا گو بن کر رہیں، یا پھر سیاست کے میدان میں آئیں تو کسی نہ کسی آگے چلنے والے کے پیچھے بے اثر خیمہ بردار کی حیثیت سے چلیں۔ کانگریس ہو یا مسلم لیگ، جس کی طرف بھی وہ گئے پیرو بن کر گئے، کسی پالیسی کے بنانے میں ان کا کوئی حصہ نہ رہا، کسی بڑی سے بڑی گمراہی کو بھی وہ روک نہ سکے، نہ اس پر ٹوک ہی سکے۔ ان کا کام اس کے سوا کچھ نہ رہا کہ جو پالیسی بھی دین سے بے نیاز یا دین کے مخالف لیڈر بنا دیں، اس کو یہ برکت دیں اور مسلمانوں کو اطمینان دلائیں کہ یہی قرآن و حدیث میں بھی لکھا ہے، یا کم از کم یہ اس میں ان کے دین کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ بیماری بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ سیکولرزم تک کو ہماری بہت سی مقدس مذہبی بارگاہوں سے برکت ملی ہے،
بے اصل لوگوں کے معاملے میں تو ان کی دینی حس اتنی تیز ہے کہ ان کی ساری دینداری پر ایک داڑھی کے طول کی کمی پانی پھیر دیتی ہے، اور چند غیر منصوص فقہی جزیات میں ان سے ذرا سا بھی اختلاف ہو جائے تو ہادم دین قرار پاتے ہیں، مگر جن کے پیچھے ایک دفعہ ساری قوم مل کر زندہ باد کا نعرہ لگا دے یا جن کو سیاسی طاقت نصیب ہو جائے، ان کو یہ تمام رخصتوں کا مستحق سمجھتے ہیں، چاہے ان کے ہاتھ پورے دین کی عمارت ہی متزلزل ہو رہی ہو۔ How other civilizations responded to Western challenge یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. How Muslims responded to Western challenge وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں.